یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ سوال یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کچھ ایام مکتب تشیع میں سنگ میل اور نشان راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 9 ربیع الاول کا دن بھی انہی ایام میں سے ایک ہے۔ یہ دن مومنین کے لیے خوشی منانے اور شاد ہونے کا دن ہے۔ اس دن ہم خوشی کسی رواج کے تحت نہیں مناتے، بلکہ اس پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی تائید ہمارے پاس موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے حذیفہ یمانی سے کہا، اے حذیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اہل بیت اور ہمارے شیعوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے حذیفہ یمانی کو 9 ربیع الاول کے عید کے دن کے 72 نام تعلیم فرمائے، جس میں مولا علی علیہ السلام نے اس دن کو غدیر ثانی بھی کہا ہے۔ اس سے بڑھ کر 9 ربیع الاول کے دن کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اتنی بڑی خوشی کا دن ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اسے عید غدیر ثانی کہا ہے۔ گویا عید غدیر کی طرح اس دن کا احیاء کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس دن کو یہ نام دے کے بتایا ہے کہ عید غدیر کے بعد دوسری بڑی خوشی جو شیعان اہل بیت کو ملی وہ یہی عید زہرا ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس دن کو یوم نزع السواد بھی کہا ہے، یعنی سیاہ لباس کو تبدیل کر کے خوش رنگ لباس پہننے کا دن۔ یعنی جو ہم 8 ربیع الاول کا دن گزرنے میں جو ہم الوداع کہتے ہیں، اس الوداع پہ بھی اعتراض مناسب نہیں ہے۔ اس الوداع کے معنی سوگ بڑھا کر سیاہ لباس تبدیل کرنا ہے، اور یہ کام ہم امام کے حکم کی تعصیب میں کرتے ہیں، ورنہ نام حسین تو ہماری ہر سانس میں موجود ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو 9 ربیع الاول کو سوگ بڑھانے کی جو تائید ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جب امر سعد اور حرملہ مارا گیا اور قاتلین امام حسین واصل جہنم ہوئے تو 9 ربیع الاول ہی کا دن تھا جب امام کے پاس یہ خبر آئی، اور امام سجاد علیہ السلام کہ جو کربلا کے بعد کبھی مسکرائے نہیں، امام کے چہرے سے کبھی خوشی ظاہر نہیں ہوئی، جب امام نے یہ خبر سنی کہ امر سعد مارا گیا تو امام خوش ہوئے، امام نے سجدہ شکر ادا کیا اور امیر مختار کے لیے امام نے دعائے خیر کی۔ اور دوسری روایت 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے کہ امام کے صحابی احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں 9 ربیع الاول کے دن ہی امام کی خدمت میں گیا تو امام نے نیا لباس پہنا ہوا تھا، اور اپنے شیعوں کو امام نصیحت کر رہے تھے کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، اہل بیت کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولا علی علیہ السلام سے بھی اور دیگر ائمہ سے بھی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری ہر خوشی اور ہر غم کا تعلق محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہے، اور اہل بیت کے پاس غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ دن جو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی سے منسوب ہیں اسے زیادہ سے زیادہ بہتر اور احسن طریقے سے منانے کی کوشش کریں۔ دوسری نسبت جو اس دن سے منسوب ہے، جو اس دن کو اہم بناتی ہے، مبارک بناتی ہے، وہ نسبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کا پہلا دن ہے۔ یعنی 9 ربیع الاول سے 12ویں امام کی اس امامت کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس کو قیامت تک جانا ہے۔ یعنی جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو 9 ربیع الاول کا دن انتہائی اہم ہے، یہ بھی ثابت ہے، 9 ربیع الاول کا دن مبارک ہے، یہ بھی ثابت ہے، اور عید کی اصطلاح بھی 9 ربیع الاول کے دن کے لیے ثابت ہے، اور اس دن کو یوم فرحت زہرا بھی کہتے ہیں، جس سے آپ اپنی اصطلاح میں عید زہرا کہتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اس دن خوش ہیں کیونکہ یہ اہل بیت کی خوشی کا دن ہے۔
ظاہر ہے کہ مومنین آج کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اچھا لباس پہنیں، نیا لباس پہنیں، ایک دوسرے کے لیے اطعام نیاز کا اہتمام کریں، چہرے سے بھی خوشی کے آثار ظاہر ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ عید کی اصطلاح میں نے کہا کہ ثابت ہے روایات کے اندر، تو عید کے دن کا تو تصور ہی اہل بیت کیا یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جب خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہم خوشی منائیں گے، لیکن اس خوشی منانے کے اندر اس بات کا دھیان رہے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب خوشی مناتا ہے تو وہ شرعی حدود کو تجاوز نہیں کرتا۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ تمام کام جو کہ ہم عید کے دن کرتے ہیں ان تمام کاموں کو اور وظائف کو ہم اس دن بھی انجام دیں، یعنی غریب اور مستحق مومنین کی مدد کریں، اس دن صلہ رحمی کے فریضے کو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اس ولایت کے اوپر کہ جو ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت جیسی عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اس مبارک دن کی خوشیوں کو منائیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔